أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات صرف اور صرف حصول سعادت و برکت کی خاطر آیت کا ترجمہ، ورنہ الحمدللہ سبھی حضرات مجھ سے بہتر اس کے ترجمے سے واقف بھی ہیں اور کر بھی سکتے ہیں. حصول برکت کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں. ارشاد ہے یا ویلتا ہائے وائے. وہ آپ اپنے حساب سے کر لیجیے. ہائے وائے کیا پتا کیا ہو، کاش ہم نے انہیں اپنا نہ بنایا ہوتا. بس منظر ہی روز شک کچھ لوگ جہنم میں کفے افسوس مل رہے ہوں گے، مضطرب ہوں گے، بے چین ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، نالا و فریاد کر رہے ہوں گے، اپنے کیے پہ پچھتا رہے ہوں گے. کاش ان سے دوستی، انہیں دوست نہ سمجھتے، ان سے دوستی نہ کرتے. کس سے؟ کس سے؟ ان سے نہ کرتے دوستی، انہیں اپنا نہ بناتے. قرآن بڑا عجیب ہے، اس کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اس کا ایک لفظ دوسرے لفظ کی تفسیر کرتا ہے. بہت عجیب ہے قرآن. خالی توجہ کی شرط ہے کہ انسان متوجہ قرآن ہو جائے اور تھوڑا سا زمین دل پاک ہو. بس زمین دل پاک ہو، کیونکہ زمین اگر بنجر ہوتی ہے تو بارش کے قطرے اس پہ اثر نہیں کرتے. اگر زمین دل ہموار ہے اور سازگار ہے اور پھر اس کے بعد تلاوت قرآن یا تفہیم قرآن کی کوشش ہے تو پھر تو سبزہ ایسا ابھرے اور اگے گا، ہاں دیکھنے والا بھی رش کرے گا کیسا چمن لے رہا ہے. تو اس میں اگلی آیت اس میں کہا یہ اگرچہ خود حق چل کے ہمارے دروازے تک آیا تھا. پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی اس کے بعد کی آیت ہے، اب تو صاحبائن مذہب خود حق چل کے ہمارے دروازے تک آیا تھا، مگر ہم کیا کریں، ہم تو ان کی دوستی میں مارے گئے. پہنچ گیا پورا منظر پس منظر اس کا کہاں ہے. اس سے صریح اور سمجھنے کے لیے آیت کیا ہوگی کہ کون حق پر تھا کون باطل پر تھا. یہ اس بات پہ جہنم میں پہنچ گئے اور وہاں ندامت کا شکار ہو گئے کہ حق ان کے دروازے تک آیا اور اس کے بعد بھی انہوں نے کسی کی محبت میں نہ مانا. یہ بھول گئے تھے کہ ہر ایک کی محبت ایمان نہیں ہوتی ہے. یہ تو کوئی کوئی ہے جس کی محبت ایمان ہوتی ہے. یہ اپنے کہنے سے کسی کی محبت کیوں ایمان پہ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے نا. نہ ہر ایک کی محبت ایمان بنے گی، نہ ہر ایک کی محبت سبب شرف بنے گی، نہ ہر ایک کی محبت سبب افتخار بنے گی، نہ ہر ایک کی محبت نجات کا ذریعہ بنے گی. یہ تو تلاش کرو کہ جس کے دہنے اقدس پر وحی کا پہرا بیٹھا ہوا تھا اس نے کس کے لیے کہا کہ اسی کی محبت ایمان ہے، اسی کی محبت تقویٰ ہے، اسی کی محبت سبب نجات ہے، اسی کی محبت تقرب خدا کا ذریعہ ہے. تو رسول کی بات چھوڑ کے نہ معلوم کیسے کیسوں سے لپٹ گئے. اب اس کے بعد میں جا کے پچھتاؤ بھی تو کیا ہو رہا ہے اس پچھتانے سے. کبھی افسوس مل رہے ہیں. دیکھو جب تک اختیار رہے تب تک سنبھل جاؤ.
جب تک اختیار رہے کہ ناکوں پہ اپنا اختیار رہے، زبان پہ اپنا اختیار رہے، ہاتھوں پہ اپنا اختیار رہے، دل پہ اپنا اختیار رہے، پیروں پہ اپنا اختیار رہے، تب تک سنبھلو نا۔ جب یہ آنکھیں بے وفائی پہ مائل ہو جائیں گی، یہ کان سننا چھوڑ دیں گے، ان ہاتھوں کی حرکت ختم ہو جائے گی، پیر چلنے کی قوت سے محروم ہو جائیں گے، تب اگر سنبھلے بھی تو کیا؟ تو اب یہ اس وقت سنبھلے جب ان کے بس کا کچھ نہ تھا، مگر چونکہ قرآن حیات کو طے کر سکے اور منزل حقیقت کو پہچان سکے کہ کسی ایسے ویسے کے دامن سے وابستہ ہونے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، کہ کبھی افسوسی ملتے، نادمی ہوتے، مضطربی ہوتے، بے چین ہوتے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، دیکھو یہ بڑا مصیبت زدہ بات ہے، یہ گمنام سی جگہ پہ بیٹھ کے، بدنام سی جگہ پہ بیٹھ کے مہار اسلام کسی کے سپرد کر دینا، اور جس کا اعلان کھلے میدان میں ہوا تھا اسے چھوڑ دینا، یہ میرے تو سمجھ میں نہیں آتا یہ تھا کیا، جس کے لیے نبی نے بار بار کہا ابتدائی اسلام سے لے کے منتہا اسلام تک۔ آپ میں پڑھنا آسان کوئی ہے کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، توجہ ہے نا۔ میں سوچ رہا تھا جب آ رہا تھا کہ دیکھو یہ جگہ جگہ روز روز ٹھیک ہے نا، مجلس ہے، ذکر اہل بیت ہے، ذکر اہل اسلام ہے، آج ذرا بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ایک تو خود اس کی بارگاہ ہے جو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے، اور پھر اس کے دسترخوان سے علمی بھوک مٹانے والے، پھر اس کے دسترخوان سے رزق علم حاصل کرنے والے، وہ ظاہر بظاہر سامنے بیٹھے ہوں تو پھر میسم جیسا کہاں سے لاؤں؟ ہاں توجہ کرنا میری بات پر، بس میں پڑھ رہا ہوں ثواباً آپ سنیے، تو میں آج یہ کر رہا ہوں کہ بدنام جگہ پہ بیٹھ کر اور کسی کے سپرد مہار اسلام کو کر دیا گیا، اور عقل کے آپ سمجھیے کیا ٹھیک ہے نا کیسے لپٹ گئے، اور جو نور مجسم تھا، جو اعتبار مشیت تھا، جو سکون دل مصطفیٰ تھا، جو جان مصطفیٰ تھا، جو زینت اسلام تھا، جو مقوم قرآن تھا، جو مقوم قرآن تھا، ہوتا نہ تو سان نہ چڑھتی یقین پر۔ اب میرا شعر تو مجھے یاد ہے مگر آواز اچھی نہیں ہے، آپ ایسے ہوتا نہ تو سان نہ چڑھتی یقین پر، اور قرآن کی زبان نہ کھلتی زمین پر، قرآن کی زبان نہ کھلتی زمین پر۔ جو مقدم قرآن تھا، جو مفسر قرآن تھا، اسے چھوڑ کے بات آ رہی ہے، آپ تو سب جانتے ہو، میں تو اپنا ثواب حاصل کر رہا ہوں کہ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا جو احتجاج کی شدت کے ساتھ تھا، اس میں تمام یہ آپ تو پڑھتے رہتے ہیں، وجہ اور بھی تھی، اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ شہزادی چاہتی یہ تھی کہ آفتاب کی جگہ آفتاب آئے، آفتاب کی جگہ آفتاب آئے، علم کی جگہ پہ علم آئے، حلم کی جگہ پہ حلم آئے، کرم کی جگہ پہ کرم آئے، اخلاق کی جگہ پہ اخلاق آئے۔ ایسا نہ ہو کہ اس روشنی کی جگہ اندھیرے لے لے، اخلاق کی جگہ پر اخلاق بھی لے لے، علم کی جگہ جہالت آ جائے۔ سارا احتجاج زہرا کا اسی لیے تھا۔ صلوات پڑھیں مجھے محمد جب تک جاؤ تو بتا دینا، اچھا میں بھی تو پڑھ رہا ہوں تھوڑی دیر بعد۔ سارا احتجاج اسی لیے تھا کہ علم کی جگہ پہ علم ہونا چاہیے،
کرم کی جگہ پہ کرم آنا چاہیے. ہوا کیا پتہ نہیں کیسے لوگ ہماری تو سمجھ میں آتا ہی نہیں کہ ہوا کیا. بچیوں سے جا کے مسائل معلوم کریں. دیکھو ایک لفظ تو آپ بہت سمجھتے چلے آ رہے ہو, میں ایک لفظ اور سناتا ہوں آپ کو. ایک لفظ بہت ہے کہ دین سقیفہ سے چلا ہے اور ایک غدیر سے چلا ہے. ٹھیک ہے, بہت معروف لفظ ہے. تو دو قسم کے رہبر ہیں دین کو بعد رسول. دو قسم کے رہبر ملے. ایک نے کہا فیبونی, ایک نے کہا سلونی. بات پہنچ رہی نہیں. ایک نے کہا فیبونی, ایک نے کہا سلونی. اب ایک اختیار کی بات ہے. اسے مان لو جو کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹیڑھا چلتے ہوئے دیکھو تو سیدھا کر دینا, یا اسے مان لو جو کہہ رہا ہے جو جی چاہے جو جی چاہے. بات آپ تو مسلح سعید ہیں بابرکت مقدر کے ذریعے کہ آپ سالہ سال سے بارگاہ شاہ نجف میں رہ رہے ہیں, جہاں علم کے سوتے پھوٹتے, جہاں کی ہوا و فضا میں بات تو اگلا جملات دیکھو بہت سمجھے آتے آتے کہتے ہوں اچھا سمجھتے دیے گا. مگر دو قسم کے لوگ ہیں. ایک نے کہا سلونی. سلونی کا مطلب کیا ہے معلوم کرو مجھ سے, معلوم کرو. کیا معلوم کرو؟ بہت کیا معلوم کرو؟ فقہ کی باتیں معلوم کرو, اصول کی باتیں معلوم کرو, منطق کی باتیں معلوم کرو, فلسفے کے تعلق سے سوال کرو, منطق کے تعلق سے سوال کرو, الجبرا کے تعلق سے سوال کرو, میتھ کے تعلق سے سوال کرو, انگلش کے تعلق سے سوال کرو, جغرافیہ کے تعلق سے سوال کرو. کوئی قید لگائی مولانا کیا سننا ہے آپ؟ زمانہ ستاروں پہ کمن ڈال رہا ہے, انسان سالوں کے فاصلوں کو مہینوں میں سمیٹ رہا ہے. انسان ہوا اور زمین و قطعات کے اوپر اپنی حکومت قائم کر رہا ہے. لیکن آج بھی اس بھرے پورے زمانے میں کسی کے سینے میں اتنا بڑا جگر و دل نہیں ہے کہ اس سوال کہے کہ جو چاہو مجھ سے پوچھو, چاہے زمین کی معلوم کرو چاہے آسمان کی. اس علمی حالات میں بھی کسی میں ضرورت نہیں ہے. آپ جس سے بات کرو گے کوئی سوال کرنے تو ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, ہمارا ملک کہتے ملیں گے نہیں. ہم تو انگریزی, ہم فزکس, ہم تھیالوجی. ایسا کوئی نظر نہ آئے گا جو کہ جو چاہو پوچھو. ایسا کوئی مل جائے کبھی تو بتائیے گا جو اعلان کر دے. آپ تو خود دنیا میں رہ رہے ہیں, ہر ایک کا ایک دائرہ ہوگا, اسی میں کہے گا اس میں معلوم کر لو. ہماری جانیں نثار اس لسان اللہ پر جو گھر کے گوشے میں نہیں برسرے ممبر کہہ رہا تھا, جو تنہائی میں نہیں مجمع میں کہہ رہا تھا سلونی سلونی, جو چاہو جو چاہو جو چاہو وہ معلوم کرو. تو اب جو علم کل تھا یا کل علم تھا, بھائی دیکھو آپ میں سے جملے سمجھے جائیں گے نا, جو علم کل تھا یا کل علم تھا اس سے تو دور ہو گئے. جو اندھیرے تھے ان کے دامن سے نپٹ گئے. تو مقدر میں ندامت کے سوا اور آئے گا کیا؟ ایک سلوات پڑھیں گے محمد محمد وآل محمد بلند تر صلوات. بڑی مناسبتوں کا مہینہ ہے, بڑی مناسبتیں ہیں اس میں. تو آپ چاہے جو فیصلہ کیجیے گا. مجھے چونکہ مولا کی بارگاہ میں دو چار باتیں زیادہ تھا, میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں کیسا مہینہ کیسا ہے. اس سے 4 چاند لگے
ماہ رجب کو ولادت علی سے زمانے کا مقدر سنور گیا، انسانیت کے دھڑکتے ہوئے دل کو قرار آ گیا، انسانیت کے ضعیف و ناتواں بازوؤں میں بازوئے حیدر کرار کی بدولت قوت آ گئی۔ میں بتائیے، دیکھو میں بغیر بنیاد کی کوئی بات نہیں بولتا ہوں، میں جملہ سناتا ہوں آپ کو زرار کا، اور زرار نے جملہ کہا وہاں اپنے نہیں تھے، اغیار کا مجمع تھا، اور وہ جیسا میں کیوں نام لوں، یہ نام اتنے بڑے ہیں، میرا لینے کچھ نہیں چاہتا کہ ان کا نام جس میں لیا جائے، اس کا دربار تھا۔ اس نے کہا تھا زرار سے علی کے فضائل سناؤ، علی پہلے خاموش رہے، علی کے فضائل سنو، زرار خاموش رہے، کہا سناؤ، پھر خاموش رہے، کہا جان کی امان ہے سناؤ، جان کی امان ہے سناؤ، یہ جملہ سننے زرار کا، کہتے امیر جب تک علی زندہ رہے کوئی مظلوم مایوس نہ ہوا، جب تک علی زندہ رہے کوئی مظلوم مایوس نہ ہوا۔ میں نے اسی جملے کے تناظر میں جملہ عرض کیا تھا کہ ولادت علی کی بدولت انسانیت کے ضعیف بازوؤں میں توانائی و قوت پیدا ہوئی۔ چھوڑیے بات اپنی اور ہماری، جس کے صدقے میں کائنات بنی، اسے اس نے کہا کہ آپ چلے جاؤ اور لے آؤ۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابو طالب جاتے، جناب ابو طالب نہیں گئے، کون گیا لینے کے لیے؟ حضور گئے نا۔ اچھا پڑھے لکھے لوگوں ایک بات بتاؤ، یہ سید البطحہ کی زوجہ، سید البطحہ کی زوجہ، سردار مکہ کی زوجہ، شیخ حرم کی زوجہ، ان سے گھر میں نہیں ہے مگر تلاش بھی نہیں ہے۔ یہ عادت اور فطرت کے خلاف نہیں ہے کیا؟ اتنے بڑے گھرانے کی اور 3 دن سے گھر میں نہ ہو، اور گھر والے تلاش کے لیے نہ نکلے۔ کہیں چھوٹی سے چھوٹی روایت لے آئی کہ جناب ابو طالب تلاش فاطمہ بنت اسد میں نکلے ہوں، تو تلاش نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ منصوبہ مشیت کا ابو طالب کو پہلے سے علم تھا۔ مشیت کے ارادوں کا کیوں کھانا کھا لیا ہے؟ نہیں، مشیت بولو، خریت کے ارادوں کا توجہ ہے نا؟ میں تو کو اگر ذکر علی سن کے بھی چہرے پہ تبدیلی نہ آئے، یہ تو چلو بعد میں کہوں گا جملہ اگر یاد آ گیا تو ابھی تو یہ سن لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ خالق کا منصوبہ تھا اس سے واقف تھے اور عالم تھے ابو طالب۔ آپ چاہے تو کہو کیا تھے، مگر حقیقت جب گزر گئے 3 دن تو آپ تو تب بھی نہیں آتے۔ اچھا آنا بھی نہیں چاہیے تھا، اس لیے تو وہ جملہ پکڑنا نہیں، الفاظ ہوتا ہے میں کیا کروں، اس لیے نہیں آنا چاہیے تھا کہ یہ آنے والا ابو طالب کی ضرورت نہ تھا، یہ آنے والا ابو طالب کی ضرورت نہ تھا، یہ رسالت کی ضرورت تھا، تو جس کی ضرورت تھا وہ گھر سے چلا۔ یہ رسالت کی ضرورت تھا کہ نبی کو بتانا تھا کہ اللہ ہے، نبی کو بتانا تھا کہ جنت ہے، نبی کو بتانا تھا کہ دوزخ ہے، نبی کو بتانا تھا کہ صراط ہے، نبی کو بتانا تھا کہ سلسبیل ہے، نبی کو بتانا تھا کہ کوثر ہے۔ تو کوئی تو ہو جو یہ کہے میں نے کوثر بنتے ہوئے دیکھی ہے، سلسبیل کو حق ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جنت کو بنتے ہوئے دیکھا ہے۔
تو نبی پہنچ گئے اور علی کو اپنے ہاتھوں پہ، اب یہ جو بات کرنا میں پہنچ سکتا ہوں تو میں یہ کہوں کہ یہ جو منظر ہے خاتم الانبیاء کے ہاتھوں پر سید الاولیاء ہے، میں ایک گھنٹے میں بھی یہ بات کہی نہیں سکتا جو شاید میں دو مصروں میں کہی، صحیح ہے؟ سناتا ہوں آپ کو، اگر سچ بول رہا ہوں تو آپ تائید کرنا ہونا چھوڑ دیں، میرے بس کی بات نہیں، گھنٹے دو گھنٹے میں پتا کر دوں آپ کو۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، نبی لے آئے، علی پلتے رہے بڑھتے رہے، جب 11 یا 13 سال کا سن ہوا تو قادر نے کہا میرے حبیب پہنچاؤ، اب کوئی بات نہیں ہے، اس لیے گواہ کے بازو مضبوط ہو چکے ہیں، جو تمہاری طرف ترچھی نظروں سے دیکھے گا یہ اس کی آنکھوں کو پھوڑ ڈالے گا۔ بڑھتی چلی جائے گی، میں سمیت ہی کہتا ہوں۔ تو اب 11-13 سال کے سن میں نبی نے علی سے کہا جاؤ اہتمام کرو، لوگوں کو بلاؤ اور ذرا کھانے کا انتظام بھی ہو، یہ بہت ضروری ہے، کھانے کا انتظام ہو گیا۔ انتظام کہاں سے ہوا، کہاں سے لایا؟ تو پہلی مجلس تعمیر اسلام کی خاطر بنیاد لا الہ رکھی جا رہی تھی، اور پیسہ ابو طالب کا خرچ ہو رہا تھا۔ اسلام کی بنیادوں میں جس کی دولت کام آئے وہ تو مسلمان نہ ہو، بات آگے بڑھائی، دیکھیے بات دولت تک نہیں ہے، بات دولت تک نہیں، راہ اسلام میں جس کی دولت بھی کام آئے، جس کا لہو بھی کام آئے، جس کے مال بھی اولاد بھی جس کی اسلام کے لیے ہو، اس کے لیے دریدہ دہلی کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ محشر میں فرار کے راستے بند ہو جائیں گے، فرار کے راستے بند ہو جائیں گے، جدھر نظر اٹھاؤ گے یہی نظر آئیں گے، ہر طرف پرچم ابو طالب کا ہوگا، وہ بنام علی ہو یا بنام حسن ہو یا بنام حسین ہو یا بنام سید الساجدین ہو، ہر طرف علم ابو طالب کا ہوگا، ان سے گروزہ لوگ جائیں گے کہاں؟ منہ چھپانے کو جہنم کے سوا جگہ نہ ملے گی۔ ابو طالب کے آغوش کے پروردہ جن کی بدولت آج لا الہ الا اللہ کی صدائے بلند ہو رہی ہے، جن کی بدولت آج محمد رسول اللہ کی صدائے بلند ہو رہی ہے، جن کے صدقے میں آج حق و انصاف کی باتیں ہو رہی ہیں، جن کے وسیلے سے آج نمازیں ہو رہی ہیں، تو کیسا چمن لگایا، کیسا چمن لگایا ابو طالب نے، کیسا چمن لگایا مصطفیٰ نے، کیسا چمن لگایا مصطفیٰ نے، اور کیسا پروان چڑھایا ابو طالب نے، کیسا چمن لگایا مصطفیٰ نے اور کیسا پروان چڑھایا ابو طالب نے، کہ جب تک کائنات باقی رہے گی مشام انسانیت کے بہتے ہوئے پھولوں سے معطر ہوتی رہے گی، اور سسکتی اور بلکتی ہوئی انسانیت کو پناہ گاہ اس گھرانے کے سوا ملے گی نہیں۔ سسکتی اور بلکتی ہوئی انسانیت کو اگر پناہ میں اثر ہوگی تو اسی شجر کے سائے میں ہوگی جسے مصطفیٰ نے لگایا تھا اور ابو طالب نے پروان چڑھایا تھا۔ وہی تو پہلی مجلس میں علی نے وعدہ کیا تھا نصرت کا، تو کیا کہا، کیا تھا؟ یہ کہا تھا محمد مچرہ مدد کر، اے اللہ کے رسول
یہ نا انا ناصر یا رسول اللہ، میں اللہ کے دوں میں ناصر، یعنی جب تک رسالت رہے گی، جب تک نصرت رہے گی۔ تو آغوش زہرا والی میں ایسے جیالے پروان چڑھے کہ جب شم اسلام تند و تیز ہواؤں کی زد پہ تھی، جب مسموم ہوائیں چل رہی تھی، جب چراغ توحید کو بجھانے کے لیے ہر سمت سے مسموم ہواؤں کے جھونکے تھے، آپ بتاؤ شم توحید کو فانوس بن کے بچایا کس نے؟ شم توحید کو فانوس بن کے بچایا کس نے؟ ایک ہی تو نام نامی ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہاں بڑا مشکل اتنا آ گیا ہے، اتنا مشکل مسئلہ ہو گیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہاں والی کہیں لگتے جگر تھا، نام اور بھی آ سکتے تھے اگر بات قربانی کی نہ ہوتی، نام اور بھی آ سکتے تھے اگر بات شہادت کی نہ ہوتی، نام اور بھی آ سکتے تھے اگر بات اظہار کی نہ ہوتی، مگر یہ مسئلہ اتنا حساس ہو گیا کہ انہیں کوئی نام اور موقع مل نہ سکا کہ یہ کہیں۔ اچھا واقعہ اتنا عظیم و عجیب ہوا کہ اس سے انکار بھی نہ کر سکے کہ ہوا نہ تھا۔ اچھا اس میں یہ بڑی منصوبہ بندی تھی اس واقعے میں۔ 10 منٹ آپ کو جوڑ دیا پڑھتا ہوں، بہت منصوبہ بند واقعہ ہے کربلا کا، نہیں ہے؟ اچھا یہ منصوبہ ایک طرف سے تھا یا دونوں طرف سے؟ سوال پیدا ہوتا ہے منصوبہ یک طرفہ تھا یا دو طرفہ تھا؟ عزیزو یہ منصوبہ یک طرفہ نہ تھا، منصوبہ دو طرفہ تھا۔ ایک طرف سے توحید کو مٹانے کا منصوبہ تھا، دوسری طرف توحید بچانے کا منصوبہ تھا۔ دونوں گروہ اپنے اپنے منصوبے کے تحت کام کر رہے تھے۔ حسین ابن علی نے اپنے منصوبے کے تحت یوں کیا کہ حج کو عمرے سے بدل دیا، اور جیسے حج کو عمرے سے بدلا پہلے ہی مرحلے میں مخالف شکست کھا گیا۔ پہلے ہی مرحلے میں آپ پڑھے لکھے لوگوں تفصیل کی وقت نہیں ہے، پہلے ہی مرحلے میں مخالف ہار گیا۔ دوسرے مرحلے میں منصوبے کے تحت حسین نے یہ کیا کہ جس جگہ پہ جا کے ٹھہرے اس جگہ کو خرید لیا، اس جگہ کو خرید لیا، اس جگہ کو خرید لیا۔ تیسرا منصوبہ یہ بنا کہ یزید بہتابی تھا، کم نظر تھا، اس نے اپنی جنگ کو اس میدان تک سمیٹ دیا، اور حسین ابن علی نے اپنے منصوبے کے تحت اس جنگ کے کربلا کو دو حصوں میں بانٹ دیا، دو حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک وہ جنگ جو کربلا میں لڑی جائے گی، اور ایک وہ جنگ جو کوفے میں لڑی جائے گی، شام میں لڑی جائے گی۔ وہ جنگ جو کربلا میں لڑی جائے گی اس میں تلواروں کا استعمال ہوگا، نیزوں کا استعمال ہوگا، تیر و تبر کا تلوار کا استعمال ہوگا، لیکن وہ جنگ جو کوفہ اور شام میں لڑی جائے گی اس میں تیر و تلوار نہیں، اس میں علی کا لہجہ ہوگا۔ جو کر رہے ہیں اس میں لہجہ علی ہوگا۔ وہ جنگ جو کربلا میں لڑی جائے گی اس کے سردار حسین ہوں گے، اس کے علمبردار عباس ہوں گے، اور وہ جنگ جو کوفہ اور شام میں لڑی جائے گی اس کے سردار سید سجاد ہوں گے، اور اس کی رہبر زینب کبریٰ ہوگی۔ میں تھوڑا پڑھتا ہوں کیوں کیا خیال ہے، اور عجب کیا عجیب ہے، ایک تکلیفی اعتبار سے عورت کی تکلیف میں اور مرد کی تکلیف میں فرق بہت بڑا فرق ہے، یہ خود مکمل ایک موضوع ہے، ٹھیک ہے نا؟ مگر آپ بھی دیکھیں کربلا میں فطرتیں بدل رہی تھی، کربلا میں فطرتیں بدل رہی تھی، جتنے غم حسین پہ پڑے تھے اتنی زینب پہ بھی پڑے تھے، لیکن عصر عاشور کے بعد زینب مصائب میں تنہا تھی۔ میری بات پہ آپ کو اعتبار آیا تو بات کروں، حسین ابن علی نے کہا تھا زینب کبریٰ سے بہن ساتھ چلو، نہ لے جاتا، مگر میں جانتا ہوں کہ ظالم
میرے خون ناحق کو چھپانے کی کوشش کرے گا، میرے مقصد کو چھپانے کی کوشش کرے گا، تم ساتھ چلو تاکہ میری مقصد کی پاسبان بن جاؤ۔ میں نے عرض کر دیا، آپ سوچئے جو مقصد امامت کی پاسبان ہو اس ذات کی توصیف کی جا سکتی ہے کیا جو مقاصد امامت کی پاسبان ہو جائے، جو محافظ مقصد امامت ہو جائے؟ کسی کی زبان میں اتنا دم ہے کیا اس کی توصیف کرے کر سکے؟ کسی کے سینے میں ہے کیا کہ اس کی مدح سرائی کر سکے؟ نہیں عزیزو، گم ہے زبانیں بڑے بڑوں کی۔ یہ تو بس ہے کہ تبرکن جو ہوتا ہے زینب ایک بات اور، ایک قافلہ تو حسین لے کے چلے تھے اور ایک زینب لے کے چلے، ہے نا؟ سوچا ہے آپ نے کہ وہ قافلہ جو حسین لے کے چلے تھے اس میں کون کون تھا، اور جو زینب لے کے چلی اس میں کون کون تھا؟ سوچیں گے ہم تو عظمت زینب سمجھ میں آئے گی۔ جو حسین لے کے چلے تھے اس میں عرب کے سورما تھے، بنی ہاشم کے چیالے تھے، جو قافلہ زینب لے کے چلی تھی اس میں بیوہ عورتیں تھی اور 3 بچے تھے۔ مگر ایک لمحے کے لیے سرے ہوں اگر باعث سی باتیں حضرت زینب میں لفظش آئی تو زبان نہ جل جائے کہتے ہوئے، ایسا مقصد ہو اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی تو کربلا حدود کربلا سے باہر نکل نہ پاتی۔ میں پھر عرض کرتا ہوں اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی تو کربلا مقصد حسینیت کربلا میں دفن ہو جاتا۔ اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی حدود کربلا سے باہر کربلا جانا پاتی۔ آج جو کربلا زمانے پہ چھائی ہے وہ زینب کی بدولت ہے، جو کربلا ہر طرف چھائی ہے وہ زینب کی بدولت ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب حضرت زینب کبریٰ کی بدولت ہے۔ تو میں جملہ اس ٹائم کہنا چاہا تھا، شکر کرو اس بات پر کہ یہ فرش یہاں بچھا ہوا ہے اور آپ موبائل سے کھیل رہے ہو، یہ تو کرم ہے نا۔ یقین کیجئے یہ تو روزے محشر پتہ چلے گا کہ بیٹھے ہوئے کہاں تھے اور کہاں بیٹھے تھے اور کیا سن رہے تھے۔ یہ ذکر زمینوں کا تھا ہی نہیں، یہ فرش زمینوں کا تھا ہی نہیں، یہ تذکرہ زمینوں کا نہ تھا، یہ فرش زمینوں کا نہ تھا۔ یہ تو زینب کا کرم ہے، یہ تو زینب کا صدقہ ہے کہ فرش زمینوں کا بچھنے لگا۔ یہ زینب کا کرم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیدری تو سوچو اور کیا ہوگا، سوچ رہے گا ایسے ہی بات ہوگا کہ ہاں ہے نا۔ میں بس بیٹھ رہا ہوں، بات کو نہ بات بہت بڑھ تمہاری جی پتہ ہے زینب کبریٰ کی بدولت ہے، سارے کا سارا دین زینب کبریٰ کی بدولت۔ اس لیے آپ سوچو، میں بالکل بے بنیاد بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سے کتابت نہیں کر رہا ہوں، جو کچھ لکھا ہے کتابوں میں اس کے تناظر میں بول رہا ہوں۔ آج جو کچھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں ہیں، حق و انصاف کی باتیں ہیں، انسانیت کی خدمت کی باتیں ہیں، سب زینب کبریٰ کی بدولت ہیں۔ 11 محرم کو زینب کبریٰ کربلا سے چلی، تو جو کام مدینہ میں عباس و اکبر نے کیا تھا وہ میدان کربلا میں تنہا زینب نے کیا ہے۔ وہاں جوان موجود تھے سوار کرانے کے لیے اور یہاں ہر ایک کی جگہ زینب تھی۔ تو میں اپنا جملہ خود ذمہ دار کو جو پڑھ رہا ہوں، اگر آپ میزان نصب کرو تو 72 کے برابر ہے تنہا زینب، 72 کے برابر ہے تنہا زینب۔ ایک ترازو میں رکھو 72، ایک ترازو میں رکھو زینب کبریٰ،
میں کسی یوں پہنچا دوں کہ دشت غربت میں حسین اپنی حدوں سے آگے، دشت غربت میں حسین اپنی حدوں سے آگے اپنی ہمشیر کے نقشے کفے پا دیکھتے ہیں، اپنی ہمشیر کے نقشے کفے پا دیکھتے ہیں۔ چلیے زینب اور آ گیا ہے کوفہ آیا ہے تو تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ ایک بات آج کہتے ہیں مسجد کوفہ تو ایک بات تو پڑھ گئے کہ انہوں نے شعر پڑھا تھا تو مجھے اس کے ذہن میں آ رہی تھی کہ آج تو یہ آنکھوں سے مشاہدہ کیا، جاری سے جھانک کے دیکھا کہ جہاں سب کچھ تھا وہاں پنجر کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ جو ہے نا کیسے مرجائے خلائق بنے ہوئے ہیں ان کے مزارات مقدسہ، اور وہاں کوئی جانے اور دیکھنے والا نہیں۔ تو یہ دنیا میں بھی حال خراب ہے اور وہاں تو ہے ہی، کبھی افسوس بنیں گے۔ اب آیا کوفہ، تماشائیوں کا ہجوم تھا، دیکھنے والوں کی بھیڑ تھی۔ بس یہ انہیں کو مسائل سمجھے گا جو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ تماشائیوں کی بھیڑ تھی اور علی کی بیٹی زینب کبریٰ تھی۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بعض عورتوں نے زینب کبریٰ کو دیکھ کے یہ پہچان لیا کہ یہ تو شہزادی زینب کبریٰ ہے، یہ تو ہمیں درس تفسیر دیا کرتی تھی۔ اس لیے کوفہ میں جب زینب رہتی تھی تو کوفہ کی عورتوں کو قرآن کا درس دیا کرتی تھی۔ تو زینب کی اس حالت زار کو دیکھ کے انہیں رونا آیا، انہوں نے رونا شروع کیا۔ ان کو روتا ہوا دیکھ کر جو ان کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ رونے لگے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو روتا ہوا دیکھ کر نوجوان رونے لگے، نوجوانوں کو روتا ہوا دیکھ کر جوان رونے لگے، جوانوں کو روتا ہوا دیکھ کر بزرگ رونے لگے۔ ہر طرف سے آہ، کراہ، نالا، فریاد، ہر طرف سے صدائیں تھیں، ہر طرف سے گریہ وزاری کی صدائیں بلند تھی۔ تو سید سجاد نے زینب کبریٰ سے کہا، پھوپھی اماں کیا یہ ہم پہ رو رہے ہیں کیا؟ اگر ایسا ہی ہے تو ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ عزیزارو یہ سننا تھا کہ زینب کبریٰ نے اپنے کو پشت ناقہ سے بلند کیا، سب کو خاموش رہنے کا حکم صادر کیا۔ نوجوانوں، جوانوں، ضعیف بچے سب خاموش ہو گئے۔ اب فطرہ ہے مقتل کا کہ اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں تک خاموش ہو گئی، صرف فضاؤں میں سانسوں کی آواز تھی، اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ جب ایک سکوت و سناٹا چھا گیا تو علی کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ نے اپنے تکلم کا ابتدا حمد الہی کے بعد کیا کہ وہ کوفے کے رہنے والوں ذلیل و کمینوں، غدار و مکار لوگوں، آج تم آنسو بہا رہے ہو، تم نے فرزند رسول کو خط بھیج کے بلایا، آج وہ تمہاری دعوت پہ آ گیا تو تم نے اسے یکا و تنہا چھوڑ دیا۔ آج اس کا لاشا میدان کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، ہوا اس کے بدن کو خاک کے ذریعے چھپا رہی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جو سوٹ کاٹتی رہتی ہے اور توڑتی رہتی ہے، تمہاری مثال اس سبزے جیسی ہے جو گندگی پہ اٹھتا ہے۔ آج تم آنسو بہا رہے ہو، جب فرزند مصطفیٰ کل تمہارے درمیان میں تھا تمہیں ترس نہ آیا، تم اس کے قتل پہ آمادہ ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ جب علی کی بیٹی یہ بیان دے رہی تھی تو ایک ضعیف جذبات سے مغلوب ہو کے کہتا ہے، علی کی بیٹی تم نے صحیح کہا، اس زمین پر تم سے بہتر کسی کا خاندان نہیں ہے، کسی کا خاندان نہیں ہے۔ یہ زینب کا پہلا خطبہ تھا جس نے انتقام خون حسین کی بنیاد کوفے میں ڈال دی۔ ادھر ابن زاس سے جو غلطی یہ ہو گئی کہ اس نے جشن فتح یزید منانے کے لیے قیدیوں کو دربار میں آنے کا حکم صادر کر دیا، اور جب قیدی دربار میں پہنچے ہیں تو سیدانیوں نے زینب کبریٰ کو اپنے حلقے میں لے لیا، زینب کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ تو لعین کہتا ہے کہ وہ بی بی کون ہے جو دوسری بیویوں کے حلقے میں بیٹھی ہوئی ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا، پھر پوچھا، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ عزاداروں نے تیسری بار معلوم کیا تو زینب بلند ہوئی۔ محسوس کرنا کہ اب زینب اس جگہ بول رہی تھی کہ جہاں
سامنے والے کا ایک اشارہ شم حیات کھل کر دینے کے لیے کافی تھا. ایک اشارہ حیات کے تمام کے لیے کافی تھا. ایک زینب کربلا میں 72 جنازے چھوڑ کے آئی تھی. زینب اپنی پوری نسل حسین پہ قربان کر کے آئی تھی. اور اب زینب یہ بولی جیسی اس نے کہا دیکھا اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا. زینب پلٹ کے کیا مارائی تو اتنا جمیلہ, ارے ہم نے تو اچھے آئی کے سوا کچھ نہ دیکھا. اور اس طریقے کا کلام کیا کہ ظالم کہتا ہے اسے قتل کر دو, تو کسی نے کہا نہیں امیر عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے. ارے ظالم کے دربار میں زینب مناقب بیان کر رہی تھی, مسائل بیان کر رہی تھی. اللہ اکبر, عظمت و جلالت زینب کبریٰ. تو چار جملے پڑھتا ہوں بنوانے مسائل. آپ مسائل بولیے اللہ سے بطور عبادت قبول کرے, ہر رنج و ہم و غم سے محفوظ رکھے. کہاں جانی حسین کے زدار و ماتمدار ہیں محفوظ رہے. میں تو چار جملے اور پڑھتا ہوں. کیسے ممکن ہے کہ معرفت زینب کبریٰ ہو جائے, کیسے ممکن ہے کہ حق مسائل زینب کبریٰ ادا ہو جائے. عزیزو یہ ممکنات میں نہیں ہے. میں صرف ایک چھوٹی کر کے روایت سناتا ہوں, مجلس تمام کرتا ہوں. جب یہ قافلہ, تو آپ کو تو معلوم ہے کہ ہموار راہوں سے نہ گزارا گیا, نہ ہموار راہوں سے قافلہ گزارا گیا. ظالم ناکوں کو تیز چلاتے تھے, بچے ماؤں کی آغوش سے گر جاتے تھے, قافلہ روکا نہیں جاتا تھا. کتنے شہید راہ حق ہیں جن کا نام تک نہیں معلوم, نام بھی نہیں معلوم. اس قافلے کی قافلہ سالار زینب تھی. زینب شام پہنچی ہے, بس روایت و مجلس تمام. جب شام کے دربار میں یزید لعین کے سامنے شمر بول رہا تھا, اور بات سید سداس تک پہنچی تھی, تو پوچھا تھا کہ میں نے تو سنا تھا کہ علی قتل کر دیے گئے. سید سجاد نے کہا میرے بھائی تھے جنہیں ظالموں نے قتل کر ڈالا. یزید کہتا ہے اس جوان کو بھی قتل کرو. اب تک زینب خاموش کھڑی تھی. جیسے یہ سنا کہ یہ یزید کہہ رہا ہے جوان کو قتل کر دو, تو سید سجاد نے کہا تو میں قتل سے ڈراتا ہے. ارے شہادت تو ہماری میراث ہے, قتل ہونا تو ہماری عادت ہے, مگر ایک کام کر کسی ہاشمی جوان کا انتظام کر دے. کیا کرو گے؟ کہ حرم رسول کو حوالے کروں گا تاکہ نانا کے مزار تک پہنچا دے. زینب سمجھ گئی کہ بھتیجا مرنے پہ تیار ہو گیا. مجھے تمام اداروں سے فتویٰ زینب نے کہا ہوئے تھی کس کی مجال ہے کہ میرے ہوتے ہوئے علی بن حسین کو قتل کر دے. تو یزید نے حیرت سے شمر سے پوچھا یہ بیوی کون ہے کہ جو اس طرح تڑپ کے اس کی جان کو بچانا چاہتی ہے؟ شمر نے کہا تجھے معلوم ہے یہ حسین کی بہن زینب ہے. کہ اپنے بھتیجے کو پڑھا چاہتی ہے. کہ یزید تو نے نہیں دیکھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کے بیٹوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے, چلتے ہوئی دیر پر اس کے بیٹے تھے. اس نے کبھی اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا. ارے جب پکارا ہائے حسین وائے حسین, جب ماتم کیا اس فاطمہ کے لال کا کیا. آئے اسی زینب کی شہادت کی شب ہے, اسی زینب کی شہادت کی تاریخ ہے. سیعلم الذین ظلموا